ایک بھائی نے پوچھا کہ ہمارے ہاں قربانی کے دن جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے گوشت سے کرتے ہیں اور اسے یہ روزے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے جانور کے گوشت سے کرے، یعنی قربانی کرنے سے پہلے وہ کچھ نہ کھائے اور پھر اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے جانور کے گوشت سے، اور بہتر ہے کہ وہ قربانی کے جانور کی کلیجی سے اپنے کھانے کا آغاز کرے۔ تو یہ مستحب ہے کہ سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر امام بیہقی یہ حدیث پاک لے کر آئے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کے گوشت سے، یعنی اس کی کلیجی سے، حدیث میں کلیجی کا ذکر آیا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کی کلیجی سے اپنے کھانے کا آغاز فرماتے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ قربانی کرنے کے دن اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے جانور کی کلیجی سے کرے، کہ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے۔ لیکن اسے روزہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ روزہ جو شرعی اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ تو یہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے رکنا نہیں پایا جاتا، لہذا روزے کی شرعی تعریف یہ نہیں ہے۔ دوسرا، روزہ عید الاضحیٰ کے دن رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی سال کے 5 دن روزہ رکھنا شریعت نے ناجائز قرار دیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ضیافت کے ایام ہیں۔ اس میں عید الفطر کا پہلا دن اور بقر عید کے 4 دن، یعنی 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، یہ 4 دن روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور عید الفطر کے پہلے دن یعنی یکم شوال کو روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اسے کسی بھی جہت سے روزے سے تعبیر کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ یہ مستحب ہے کہ کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی کرنے سے پہلے کچھ نہ کھائے اور اپنے کھانے کا آغاز قربانی کے جانور کی کلیجی سے کرے، تو انشاءاللہ اس کو ثواب حاصل ہوگا۔